محفل اسی کی ہے تو نام بھی اسی کا لوں. آپ اپنی مثال آپ ہیں آسماں کی طرح. میری آئیڈیل سوسائٹی کے آئیڈیل احباب، قابل صد احترام میرے نوٹیبل لوگ، پالیٹیشین نزاکت خان، جمریز خان، جتنے دوست احباب بیٹھے ہیں، حاجی صاحب بیٹھے ہیں، نصیر خان جدون. مختصر سی بات کروں گا، دل سے کہنے لگا وہ کچھ بات. 25 سال کا ریلیشن ہے، اسے شاید کوزے میں بند کرنے کی کوشش تو کروں لیکن شاید کامیاب نہ ہو پاؤں. برادرم عمران خان نے راجہ سلیم صاحب کی ذات کے حوالے سے، ان کی سروسز کے حوالے سے بات کی. میں جسٹ تھینکس کرنا چاہتا ہوں اپنی سوسائٹی کے حوالے سے، اپنے ڈسٹرکٹ کے حوالے سے، کہ 97 سے لے کر آج تک جو 25-26 سال کا پیریڈ ہے، راجہ صاحب نہ صرف بہت ساری ایسی گراں قدر سروسز ہیں، کنٹریبیوشن ہے کہ ان کا احاطہ کرنا بہت مشکل ہے، لیکن وہی بات کہ ہم اکنالج کرتے ہیں. میں بینگ اے جرنلسٹ کہوں، اس سوسائٹی کا ایک عام آدمی ہونے کے ناطے کہوں کہ آپ کے نالج میں ہے یہ بات، اور ایک رسپانسیبل ہونے کے ناطے کہ دیکھیں اتنے عرصے میں ہم نے آج سے 25 سال پہلے جس شخص کو یہاں پہ، میں آج انہیں بھی اگر ان کے دوستوں کو یاد کر دوں، 2 نام لے لوں تو کوئی شاید بات نہ ہو. چودھری عبدالقدوس، وحید صادق صاحب، راجہ سلیم صاحب، آفتاب صاحب، یہ وہ لوگ تھے. یقین جانیے 25 سال پہلے بھی جب ان کو پہلی دفعہ دیکھا تھا کسی کام کے لیے، اپنی سوسائٹی کے کسی فرد کے لیے جب ان کے پاس حاضر ہوئے، یہی شخصیت تھی، یہی پرسنالٹی تھی، اور انہوں نے جیسے وہ کام کیا. میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو صورت کا حسن ہے وہ ان کی سیرت کے حسن کا ریفلیکشن ہے. تو یقیناً ان کی جو کنٹریبیوشن ہے اس ضلع کے لیے، اس علاقہ کے لیے، ہم تھوڑے عرصہ میں جو انہیں ایک ہائیلی پوسٹ پہ جو یہ جہاں پہ تعینات رہے اور انہیں وہ زیادہ اپرچونٹی نہ ملی، یہ میں تو یہ سمجھتا ہوں، جس طرح عمران بھائی کی بات تھی، میں بھی یہ کہتا ہوں کہ یہ ہماری بدبختی ہے کہ ہم ان کا زیادہ عرصہ یہاں پہ نہ کر سکے. لیکن دعا گو تو ہیں اس رب کے آگے، اور یہ دل سے دعا ہے کہ اللہ انہیں پھر لائے اور یہ ہماری سوسائٹی اور ہمارے لوگوں کے ساتھ یہ بات کر سکیں. مجھے ایک سینئر الیکٹرانک میڈیا کے دوست نے ایک بات کہی، شکیل احمد نے، کہ آپ میری طرف سے یہ بات کرنا کہ راجہ سلیم صاحب کا جو کمال ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح سوسائٹی میں جن لوگوں کے ساتھ ان کا انٹریکشن تھا، جو ریلیشنز تھے، جو آج سے 25 سال پہلے تھے، نہ صرف وہی قائم ہے، آج بھی اسی طرح جہاں بلایا، جدھر بلایا، پبلک گیدرنگ میں، سماجی تقریب میں، لوگوں کی خوشی غم میں، یہ ان کے ساتھ برابر کے شریک رہے. تو یقیناً جتنا پیریڈ انہوں نے گزارا یہاں پہ، میں یہ سمجھتا ہوں جس انداز سے میں آج تھوڑا دکھی دل کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہمیں ان کا ٹائم بہت کم ملا، مجھے اس چیز کا بھی اندازہ ہے کہ جو ان کا پیار اور محبت اور کمٹمنٹ اس سوسائٹی اور اس لوگوں کے ساتھ تھی، وہ یقیناً یہ بھی کچھ نہ کچھ ہرٹ ضرور ہوئے ہوں گے، اور یہ ہماری محبت اور یہ پیار انہیں یاد آئے گا. اور میں پھر اگین تھینکفل ہوں کہ دیکھیں جو بات کی کہ کبھی بھی ان کا نام اچھے لفظوں سے ضرور سنا. پرفیکشنزم صرف اللہ کی ذات میں ہے، کمیاں کوتاہیاں ہر طرف ہوتی ہیں، لیکن کبھی کوئی ایسی بات ڈسٹرکٹ اٹک میں رہے، فتح جنگ میں رہے، کبھی ہم نے کوئی ایسی چیز نہیں سنی جس سے ان کی ذات کے حوالے سے یا ان کی سروسز کے حوالے سے ان پہ نام حرف آئے. تو یقیناً یہ اکنالجمنٹ ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید ترقی دے. ہماری دعائیں، میری اس سوسائٹی کی دعائیں، یہاں پہ جتنے دوست احباب بیٹھے ہیں جو نہیں حاضر ہو سکے، ہم پیار دینے والے لوگ ہیں. میں تھوڑی دیر پہلے شیئر کر رہا تھا، آخری بات کرتا ہوں خان جی، مجھے ٹائم کا اندازہ ہے کہ یقیناً جب ہم یہ چیزیں ہائی لائٹ کرتے تھے، جب ہم فارن جاتے ہیں تو لوگ پوچھتے تھے کہ وہ جو طارق علی بصرہ صاحب ہے آپ ہر وقت کرتے ہیں، وہ آپ لوگوں کے ساتھ کس طرح ہے. تو ہمیں اس بات کا تھوڑا سا وہ ہے کہ ہم آپ کو اس انداز سے اپنی پبلک میں، لوگ جانتے ہیں آپ بھی کرتے رہے،
इंडिविजुअली हर बंदा आपसे वाकिफ है, आप आए हैं, सबसे पहले जिन अपने दोस्त अहबाब के पास गए हैं वो भी चीज़ें अंदर रिकॉर्ड है। बहरहाल हमारी दुआएं आपके साथ हैं, अल्लाह ताला आपको मजीद तरक्कियाँ खुशियाँ दे, और हमारी इस सोसाइटी के लिए भी यही दुआ है कि जो आने वाला अफसर हो वो हमारे लोगों के लिए बेहतर किरदार आसान। थैंक यू सो मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाह। मोहतरम जनाब साबिक़ चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी हज़रत नज़ाकत ख़ान साहब, जमरेज़ ख़ान साहब, मेरे रेवेन्यू अफसरान, तहसीलदार साहब, एक अचानक किसी असाइनमेंट पे जाना पड़ा, वो मौजूद नहीं हैं। बहरहाल मेरे मीडिया के दोस्तों, चर्च महफ़ज़ कमेटी, मैं ये कहने पे ज़रा भी मुझे नहीं है कि मेरी इस 3 महीने की तैनाती में चर्च महफ़ज़ कमेटी मेरे दस्त व बाजू रही है। मेरी कमेटी के तमाम साहिबान, म्यूनसिपल कमेटी के तमाम अफसरान और एहलकारान, महकमा हेल्थ डिपार्टमेंट THQ और दीगर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के तमाम मुतल्लिका अदारों के एहलकारान और अफसरान, अस्सलाम वालेकुम। आज की ये तकरीब मैं इंतहाई मशकूर हूँ आप सारे साहिबान का कि मेरे जाने पे ये इतनी पुररौनक तकरीब मुनक्कद की। इसके लिए मैं दिल की अथाह गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। तमाम दोस्तों ने मुख्तसर सा वक्त था, 3 महीने का, उस पे अहाता किया, मेरी तारीफ़ें की, जिसके शायद मैं काबिल नहीं हूँ। लेकिन दोस्तों, पहले दिन आया था तो अपने दोस्तों को, अहबाब को ये बात सुनाई कि मेरे बैच के लोग, जून में प्रमोशन कमेटी की मीटिंग हुई, प्रमोट हो गए। मैं एक्स पाकिस्तान लीग पे था, एक ACR ना होने की वजह से मैं डेफर हो गया। काफ़ी कोशिश की, राइट लेफ्ट से कहलवाया भी, मगर बात ना बनी। वजह समझ नहीं आई। जो कुलीग, जो दोस्त, जो अफसर सुनता था कि यार एक ACR पे तो कभी डेफर नहीं होता बंदा, ये डेफर क्यों किया गया। लेकिन दोस्तों, समझ उस दिन आई मुझे कि जिस दिन मेरे एज ए असिस्टेंट कमिश्नर हज़रो आर्डर होते हैं, तो समझ आई कि मुझे अल्लाह ने जून में क्यों प्रमोट नहीं किया था। मेरे भाई निसार ने भी ये बात आपको बताई। मैं अपने मुंह से आपको ये अल्लाह का इनाम समझ के बताता हूँ कि मेरी एक ख्वाहिश थी कि जिन तहसीलों में मैं तहसीलदार सर्व किया, रब्बे करीम अगर मुझे तू अनायत करे तो मैं उधर असिस्टेंट कमिश्नर की हैसियत से भी अपनी खिदमत सर अंजाम देना चाहता हूँ। तो दोस्तों, जिस दिन मुझे ये आर्डर मिले, यकीन करें मेरे आंखों में आंसू आ गए कि ये मेरे अल्लाह ने जून में मुझे इसीलिए प्रमोट नहीं किया था कि अभी मेरी सर्विस हज़रों के लिए बकाया थी। कहते हैं सोने पे सुहागा। दूसरी तीली भाई नसार ने एक तस्वीर लगा के शाम को मीडिया पे लगा दी, जो मेरे कंधों पे बहुत ज़्यादा वज़न आ गया। तो आप बहुत थी, और दिल भी यही करता था कि अल्लाह अगर आपने मुझ पे करम किया, मेरी ये ख्वाहिश पूरी की, तो मैं दिन रात एक करके इस मखलूक खुदा की खिदमत करूँ। मैं आज इस कलील अरसे में माफ़ी चाहता हूँ उन जिम्मेदारों से या उन रेवेन्यू से रिलेटेड लोगों से
کہ جن کو شاید میں وہ ٹائم نہیں دے سکا جو مجھے دینا چاہیے تھا، کیونکہ فرسٹ پرائرٹی میرا محکمہ، میرا ڈپارٹمنٹ ریونیو ڈپارٹمنٹ تھا، مجھے ادھر ٹائم دینا چاہیے تھا، لیکن میں شاید ادھر ٹائم نہیں دے سکا، جس کے لیے میں حضروں کے ایک ایک ذمہ دار سے معافی چاہتا ہوں اور معذرت کا طلبگار ہوں کہ ان کی شاید پریشانیوں میں کمی نہیں کر سکا۔ دوسری بات، جس دن میں نے گاڑی اس گیٹ سے اندر کی، دوستوں نے ابھی سنایا آپ کو کہ مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ یہ وہ میونسپل کمیٹی حضروں تھی جو پورے ضلع میں نمبر 1 بجٹ کے لحاظ سے، آفس کے لحاظ سے، خوبصورتی کے لحاظ سے۔ میں اس وقت ایک سابق چیئرمین کو بھی خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت جنت الفردوس میں جگہ دے محمد افضل ڈار صاحب کو، کہ جن کے وقت اس کمیٹی پہ جو عروج تھا میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا، مجھے وہی وقت یاد آیا کہ ڈار صاحب کے وقت تو یہ دفتر ڈپٹی کمشنر کے آفس سے بھی خوبصورت دفتر ہوا کرتا تھا۔ آج یہ کیوں اجڑا ہوا سامان ہے؟ دوستو، بھائیوں نے کہا بندے چلے جاتے ہیں، لوگ چلے جاتے ہیں، افسر چلے جاتے ہیں، یہ میونسپل کمیٹی ادھر کی ادھر ہے۔ کل ایک خوبصورت گلدستہ تھا، آج اجڑا ہوا سامان ہے۔ لیکن یہ کیوں ہے، کیسے ہے، میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن آپ کو یہ ضرور کہوں گا کہ میں تو جا رہا ہوں، کوئی اور بھی آئے گا، چند دن رہے گا، مہینہ رہے گا، سال رہے گا، چلا جائے گا، آپ نے ادھر رہنا ہے، یہ آپ کا شہر ہے۔ آج میں نہیں ہوں، کل آپ میں سے کوئی چیئرمین بنے گا۔ خدا را اس ادارے کو اپنی جگہ اسی طرز پہ لے کے آؤ، کوئی مشکل نہیں ہے۔ 3 مہینے میں جو میں نے آبزرو کیا ہے، اگر مجھے مزید 3 مہینے مل جاتے، میں زیادہ دعویٰ نہیں کرتا، اگر مجھے 3 سے 6 مہینے مزید مل جاتے تو یہ جو شور ہے نا، بجٹ نہیں ہے، تنخواہیں نہیں ہے، جس شعبے کو دیکھو اس میں وہ جی فنڈ نہیں ہے، خدا کی قسم یہ والا سوال ہی نہیں رہتا۔ اگر 6 مہینے مل جاتے، یہی بلدیہ میں واپس لے کے آتا اسی مقام پہ جدھر آپ نے اسے جہاں سے چھوڑا تھا۔ تو میری تمام اہلکاران، بلدیہ کے نمائندے، بلدیہ کے کونسلرز، بلدیہ کے چیئرمین، ان سے گزارش یہ ہے کہ یہ اتنا بڑا کوئی ارسطو کا کام نہیں ہے اس کو ٹھیک کرنا۔ اگر میرے بھائی نے کہا تنخواہیں نہیں ہیں، ڈیزل کے پیسے نہیں ہیں، 3 مہینے سے صفائی ہو رہی ہے نا، کہیں کوئی گاڑی رکی ہے؟ اگر یہ صفائی ہو رہی ہے، معاملات چل رہے ہیں، تو اس پہ تھوڑا سا محنت کی ضرورت ہے۔ اگر 3 مہینے میں چل سکتے ہیں تو یہ پورا سال بھی چل سکتے ہیں۔